اتحاد پارا پارا نہیں ہوتا۔ پاکستان میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی برسوں سے قائم ہے اور جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہ محکمہ موسمیات اور سپارکو وغیرہ سے ضروری انفارمیشن جو ہے کلیکٹ کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے علماء نے شہادتوں کی بنیاد پر کئی بار جو ہے یعنی ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ شہادتیں ہیں چاند دیکھنے کی، اور اس وجہ سے مرکزی رویت ہلال کمیٹی سے ایک دن پہلے جو ہے عید کا اعلان کرتے رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں جو ہے علماء آپس میں ڈائلاگ کر کے، گفت و شنید کر کے اس مسئلے کو حل کر لیں۔ اگر ایک ریاست میں، ایک ملک میں مطالب مختلف ہیں تو اس کے سبب دو عیدیں ہو جاتی ہیں تو حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ چاند اور سورج جو ہے یہ باؤنڈریز کے پابند نہیں ہیں۔ ملکوں کی باؤنڈریز جو ہیں یہ بدلتی رہتی ہیں، ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، تو سورج اور چاند جو ہے یقیناً ان سے ماورا ہیں۔ تو اس کو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو صوبائی معاملہ قرار دے دیا جائے، جیسے بہت سارے معاملات جو ہے مختلف ملکوں میں گورنمنٹس جو ہے جب صوبے بناتی ہیں تو وہ صوبوں کو بہت سارے معاملات میں آزاد کر دیتی ہیں، تعلیم کے حوالے سے، ٹیکسٹ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے۔ ٹیکس سے مراد میری کیریکولم ہے، ٹیکسٹ بک بورڈ کے حوالے سے۔ اسی طرح جو ہے صوبائی بعض دفعہ چھٹیاں بھی جو ہے اس میں اجازت، بلکہ ایون ضلع کی سطح پر بھی جو ہے جو ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں ان کو چھٹی کی اجازت ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں عید کی پہلے ہی جو ہے 3 سے 4 چھٹیاں ہوتی ہیں، اور یا اگر چھٹیوں کی کمی کا کوئی مسئلہ ہے تو 3 چھٹیاں کرتے 4 چھٹیاں کر دیں، سال میں کو اور چھٹی کم کر دیں، تو زیادہ سے زیادہ جو ہے ایک ملک میں جیسے پاکستان کی ہم بات کر لیتے ہیں تو 2 عیدیں ہو جاتی ہیں، تو اس میں اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ شریعت میں بھی جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، جو حدیث قریب ہے اس میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ دمشق میں شام میں جو ہے انہوں نے رمضان المبارک کا چاند دیکھا جمعے کی رات، اور مدینہ میں جو ہے جب وہ واپس پہنچے تو عبداللہ ابن عباس نے بتایا کہ انہوں نے دیکھا ہفتے کی رات۔ تو بہرحال یہ فرق جو ہے یہ ممکن ہے، اور پھر عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح حکم دیا ہے، تو ہم اپنی ہی رویت کا، مدینہ ہی کی رویت کا اعتبار کریں گے۔ یہاں پھر ایک اور بات کی جاتی جی اتفاق اور اتحاد جو ہے ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں پاکستان میں جو ڈیموکریسی، اس میں 2 سربراہ ہوتے ہیں۔ ڈیموکریسی میں بعض ملکوں میں جو ہے صرف ایک سربراہ ہوتا ہے صدر کا، اور بعض میں صرف وزیر اعظم ہوتا ہے۔ پاکستان میں 2 سربراہ ہیں، وزیر اعظم اور صدر۔ اسی طرح زبانیں جو ہیں، جو 2 مطلب ایک آپ کی سرکاری زبان ہے جس کو نافذ نہیں کیا جاتا، جو اردو ہے، تو اس کی جگہ پر انگریزی جو ہے دفتری نظام کے طور پر بھی چل رہی ہے۔ اسی طرح اور جو زبانیں آپ کی علاقائی قومی زبانیں، پنجابی، بلوچی، سندھی، پشتون، سرائکی، تو یہ ساری جو ہے زبانیں، براہوی، یہ زبانیں موجود ہیں۔ اسی طرح قومیتیں جو ہیں بہت سارے ہمارے ملک میں موجود ہیں، 20 سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے منشور ہیں اور مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں، اس کے باوجود پاکستان کا اتحاد و اتفاق قائم ہے۔ تو یہ بلا وجہ کی جو ہے ایک پریشانی کریٹ کی جا رہی ہے۔ تو 2 عیدیں بھی جو ہے اگر ان ساری چیزوں کی، اتنے سارے اختلافات کے باوجود جو ہے، ایون یہ کہ کھانا پینا جو ہے مختلف صوبوں میں مختلف ہے، لباس جو ہے مختلف ہے، تو اس کے باوجود اگر اتحاد و اتفاق قائم ہے تو یہ عیدیں جو ہے اس اتحاد و اتفاق کو یقیناً ختم نہیں کر سکتی۔ ایک اور بات کہ اسی بات کو پھر میگنیفائی کیا جاتا ہے کہ جی ملک میں نہیں، جی پوری امت مسلمہ میں جو ہے اتحاد و اتفاق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر عید ایک دن نہ منائی جائے۔ دنیا میں آپ کے 50-55 اسلامی ملک ہیں، جیسے OIC کے جو ممبرز ہیں وہ 56 جو اسلامک کنٹریز ہیں وہ 56 ہیں۔ تو اب یہ 56 کنٹریز جو ہیں ان کے نماز کے اوقات مختلف ہیں، ان میں سحر و افطار کے اوقات مختلف ہیں، عالمی سطح پر جو ہے بلکہ ملکی سطح پر ان کے جو ہے قومی دن مختلف ہیں، قومی زبان مختلف ہے، کرنسی مختلف ہے، لباس مختلف ہے۔ تو اس کے باوجود جو ہے اتحاد و اتفاق کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو صرف یہ ایک دن اگر عید نہ کی جائے تو اتحاد و اتفاق کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایون عالمی مفادات جو ہیں، جو عالمی سیاست ہے، اس میں آپ مختلف اسلامی ممالک کے مختلف سٹانس ہوتے ہیں۔ کشمیر کے ایشو پر آپ دیکھ لیں، اسی طرح دیگر جو سیاسی اور عالمی امور ہیں، تو یہ ہر ملک کا اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو مذہبی معاملے سے نہیں جوڑنا چاہیے، شریعت نے اس میں وسعت دی ہے تو آپ اس وسعت کو جو ہے بلا وجہ کم نہ کریں۔ تو یہ ہم نے اس حوالے سے بھی جو ہے وضاحت کر دی کہ اس کا اتحاد اور اتفاق کا صرف یہ ایک ہی مظہر نہیں اور بہت سارے مظاہر ہیں، اور نہ ہی یہ لازمی مظہر شریعت نے قرار دیا ہے، اور اگر ایسے ہی ہوتا تو پھر نمازوں کے اوقات بھی جو ہے لازمی بات ہے وہ ایک ہی ہونے چاہیے تھے، اور حدیث قریب بھی جو ہے یقیناً جو بات ہم کر رہے ہیں اس کی تائید کرتی ہے۔